الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی سورہ آل عمران کی کلاس نمبر 99 ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 50 کو انشاءاللہ کریں گے۔ آیہ شروع ہوتی ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے لیما اس کی جو بین یدیہ میرے سامنے ہے، من التوراتی تورات میں سے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ پیچھے اس کا سیاق و سباق کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، لیکن بتا پہلے ہی دی تھی، لیکن کنورسیشن بعد میں ہوئی ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کہ ان کے آنے کا مقصد، مشن، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتا دی، اور لیکن یہاں پہ مزید اب ایمفسائز کیا جا رہا ہے جو میرے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تو یہ کون سے والے ٹائم پیریڈ کی بات ہو رہی ہے؟ مستقبل کی۔ اب یہاں پہ کیا کچھ حذف ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی معنی کے اعتبار سے کوئی فیل ہوتا ہے کہ فیل؟ ہاں، فیل تو حذف ہے یہاں پہ، وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے۔ اور کچھ مصدقن حال ڈائریکٹلی ہے یا کچھ اس کا اور بھی ہے؟ کچھ اور بھی حذف ہو سکتا ہے۔ آیا ہوں تمہارے پاس یا لایا ہوں تمہارے پاس کچھ جو تصدیق کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگر یہاں پہ آپ دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ واو ہیں، ایک یہ واو ہے اور ایک یہ واو ہے، اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ بھی واو ہے نا۔ واو کافی زیادہ ہے، اور شروع میں بھی واو ہے۔ شروع کا واو تو ظاہر ہے پچھلی آیت کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے نا، یعنی واو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جوڑنے کا نا، عطف کے حوالے سے نا۔ تو یہاں ظاہر ہے یہ آپس میں بیچ میں آ رہی ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور تو یہ والا واو پھر کون سا ہو گیا؟ کیا استئنافیہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، عطف کا نا۔ تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ عطف کا، پھر اس کے بعد فاتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو۔ تو یہ واو ظاہر ہے اس کے ساتھ یہ بھی عطف ہی کیا ہے، لیکن اس کا تعلق اس جملے کے ساتھ ہوگا۔ یہاں سے دیکھیں وَلِی أُحِلَّ لَکُم، تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض کو، حرما جو حرام کیا گیا، معنی کے اعتبار سے حرام کرنا اور یہاں حلال کرنا۔ اور یہ ظاہر ہے اہلا میں حلال کر دوں، یہ تو معلوم ہے، مجہول نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہاں پہ بلاغہ کا کوئی رول استعمال ہو رہا ہے؟ کچھ آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب جملے میں ایک دوسرے کے اپوزٹ جی اتباق، یعنی تضاد ہے نا دونوں میں، حلال کرنا اور حرام کرنا، دونوں ساتھ ساتھ آئی ہیں۔ حلال کا کیا میننگ ہے، اور یہ اچھا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے، جو بہت اہم سوال ہے، امپورٹنٹ سوال ہے، ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی کو آگے لے کے چلنا تھا انہوں نے نا، یعنی انہیں کوئی نئی شریعت نہیں دی تھی نا، کیونکہ وہ بنی اسرائیلی کی طرف اوپر ہم پڑھ چکے ہیں ان کے لیے آئے تھے، وہ تمام عالم کے لیے تو آئے نہیں تھے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ویسے بھی یہاں کہہ رہے ہیں کہ مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہوں، جو کلیئر الفاظ میں انہوں نے بیان کر دیا یہ آیت کے اندر نا، تو انہی کی تجدید کے لیے آئے تھے نا، اور یہ کام انہوں نے ظاہر ہے اس تورات میں ہی جو بھی احکامات تھے اس کو آگے لے کے چلے نا۔ اچھا، اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ جو حرام کی گئی ہیں تم پہ،
یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے حلال حرام. حلال حرام کا جو رول ہوتا ہے، حلال اور حرام کا جو مطلب ہمارے یہاں عقیدے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی شریعت کے احکامات ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہیں، وہ تو شریعت کا حصہ ہے نا. تو وہ تو آلریڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو کتاب آئی تھی اس میں موجود تھی نا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو وہ تو شریعت کا پارٹ ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. جیسے اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نیا بندہ اٹھ کے کہے کہ نہیں یہ حلال ہے یا وہ حرام ہے، جو قرآن یا حدیث میں آلریڈی بیان ہو چکا ہے. تو پھر یہاں یہ کیوں کہا؟ وہ تو کوئی نئی شریعت لے کے ہی نہیں آئے تھے. وہ تو ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہی آگے لے کے انہوں نے چلنا تھا. تو پھر یہاں پہ یہ کیسے ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ ان کی کتاب میں تو حلال حرام کی کوئی چیزیں نہیں تھی نا، رائٹ. وہ تو حکمت کی کتاب تھی اور طرح کی چیزیں تھی. تو یہود کی اپنی جو شریعت ہے اس میں آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. جی آپ نے کیا کہا؟ یہود علماء چینج دا رول. اچھا، حلال حرام کے رول انہوں نے چینج کر دی تھے. بنی اسرائیل نے اپنی طرف سے حلال حرام چیزوں کی کر دی تھی. ٹھیک ہے، ٹو رینیو دا میسج. ٹھیک ہے، کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا حلال کر لیا تھا جو حرام تھا، اور کیا حرام کر لیا تھا جو حلال تھا؟ کوئی اگزامپل دیں. اچھا، آپ نے کہا کہ کیمل کا میٹ حرام تھا. کیمل کا سٹمک آپ نے لکھا پارٹ آف میٹس. ٹھیک ہے، سارا نہیں لیکن مطلب یہ کہ اس کا پارٹ. یہ کیا آپ حدیث کا کوئی ریفرنس ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو نہیں ہے نا اس کا ذکر. اس کا ریفرنس آپ کے پاس حدیث کا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اسرائیلی روایت، کیونکہ تفاسیر میں لکھا ہوتا ہے نا. ظاہر ہے تفاسیر میں دیکھیں، اگر تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اگر تو کسی حدیث میں ہے تو حدیث کا ریفرنس ہوگا، اور اگر حدیث میں نہیں ہے تو قرآن میں ہے تو قرآن کی جو آیت ہمارے سامنے ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو بھی چیز ہے وہ اسرائیلی روایت سے آئی ہے. ٹھیک ہے، اب اسرائیلی روایت کا رول ہم اچھی طرح پڑھ چکے ہیں کہ اس کا ہمیں کوئی ریفرنس ملے گا جب اس کے ساتھ قرآن حدیث آثار سے، تو ہم اس کو لیں گے. لیکن جو چیزیں بہت کلیئر ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اسرائیلی روایت میں ہے بھی اور وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، اب دیکھیں یہ تو پکی بات ہے کہ کچھ چیزیں حلال تھی اور کچھ حرام، جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ جو تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض کو وہ جو حرام کی گئی ہیں. اب ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ مجہول استعمال ہو رہا ہے، مجہول کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. جو حرام کی گئی ہیں تم پہ، تو حرام کی گئی ہیں، کس نے حرام کی ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. یہاں جس نے حرام کی ہیں فاعل اس کا ذکر نہیں ہے، رائٹ. تو اس کا مطلب آپ نے جو جواب دیا اس کے مطابق علماء نے کچھ چیزوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا، جس کی وجہ جو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حلال کی. یہی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی تھی، یا خالی علماء نے کی تھی؟ جسٹ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو حلال تھی اللہ نے کیا حرام کی تھی. آپ نے کہا چربی، تو اس کا کیا ریفرنس ہے؟ اس کا ریفرنس بتائیں. جی سبت کا دن، ویری گڈ. آپ نے وہ بھی، حالانکہ وہ حلال تھا لیکن حرام کیا. اگر اللہ نے ان پہ حرام کیا تو کیوں کیا؟ یہ چیزیں ان پہ حرام کیوں کی؟ اس کی کوئی ریزن تھی یا ویسے ہی؟ اس کا کوئی ہمیں ملتا ہے جواز؟ دیکھیں حلال کس کو کہتے ہیں؟ طیب اور سب پاکیزہ، اور حلال کی جو ڈیفینیشن ہے ہمارے سامنے ہے. تو پھر اگر وہ سب ٹھیک تھا تو پھر حرام کیوں کی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے، وہ علماء نے تو اپنے اس کے لیے کی ہوں گی نا، رائٹ. بیکاز آف دیئر مسچیف. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. بس یہ چیز ہمیں ریزن تھی بالکل، اور ریزن ہمیں پتہ ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری زندگیوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے نا. کیونکہ دیکھیں نا،
اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی حلال چیز حرام کی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے نا، ایسی تو نہیں کر دی نا. تو یہ اصل بات ہے نا. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے آلموسٹ سارے صحیح جواب دیے ہیں. تھوڑے بہت اگر ریفرنس نہیں پتا ہوں تو وہ الگ بات ہے. تو یہاں سے اب ہم نا ورڈ بائی ورڈ اور جملہ بائی جملہ دیکھ لیتے ہیں. میں نے بہت مختصراً لکھا ہوتا ہے تاکہ زیادہ لمبی ڈیٹیل میں نہ جائے، ہمیں کی پوائنٹ یاد رہیں. بیسک جو مقصد ہے آیت کو سمجھنے کا وہ ہمارے سامنے کلیئر ہونا چاہیے. تو یہاں دیکھیں وہ مصدقن، سب سے پہلے تو وہی بات کہ شروع میں ایک اسم آ رہا ہے اور وہ بھی منصوب ہے نا. تو یہ پہلے بھی گزر چکا ہے پچھلی آیت میں. اچھا تو یہاں پہ دیکھیں ایگزیکٹلی یہاں و رسولن اور ایک رسول الا بنی اسرائیل کی طرف. تو ایگزیکٹلی اسی طرح اس آیت کا اسلوب ہے، اسی طرح اس کا. لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں مصدقن اس کے اوپر عطف پڑ رہا ہے؟ ہم؟ اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے، اس کے اوپر رسولن پہ مصدقن کا واو آ رہا ہے نا وہاں پہ. کہہ سکتے ہیں؟ اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ آپ نے پڑھا تھا، ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیں یہ کس کا قول ہے؟ یہ ایک رسول، یہ آلریڈی ہم کا بنی اسرائیل کی طرف. یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہاں پہ ظاہر فعل حذف ہے لیکن آپ نے پڑھ تو لیا ہے نا. یہ کس کا قول ہے بتائیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب خوشخبری دے رہے ہیں نا اس وقت ان کا قول ہے یہ. لیکن اب آیا نمبر 50 میں و مصدقن کس کا قول ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس کے پر عطف نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ تو حضرت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، وہ کہہ رہے ہیں. یہاں جو فعل محذوف ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فعل ہے، وہ مطلب ان سے ریلیٹڈ ہے. تو کیونکہ وہ آپ نے بھی وہی بتایا وجئتکم، ٹھیک ہے، میں آیا ہوں تمہارے پاس یا لایا ہوں میں تمہارے پاس، وہ دونوں معنی ہم کرتے ہیں. تو میں آیا ہوں تمہارے پاس، تو وہاں وہ نہیں کہہ سکتے آپ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے. تو اس کی تقدیر یہ ہے. اب یہ حال ہے، حال جو ہوتی ہے نا وہ اپنی حالت کو بیان کرتا ہے. آپ کو اچھی طرح پتا ہے مستقبل کے واقعے کی کو حال کی طرح بیان کرنا یہاں پہ. اور وہ خود کہہ رہے ہیں وجئتکم. تو کچھ جگہوں میں مجھے ملا یہ لکھا ہوا وجئتکم ملتبسن آیتن و مصدقن، کہ یہ والا جو پارٹ ہے نا اتنا پورا کا پورا یہ تقدیری عبارت یہ حذف کی گئی، اس خالی مصدقن ہے نا. تو واو بھی بیچ میں چکے آ رہا ہے نا یہ والا واو، تو وہ اس وجہ سے کہتے ہیں یہ. اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے اگر دیکھیں، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں اس حال میں کہ ایک نشانی کے ساتھ ملتبس ہو کر آیا ہوں اور تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. اس حال میں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں. تو یہاں ملتبس کے عمومی معنی ہیں کچھ ساتھ لیے ہوئے کو واضح کرنے کے لیے آیتن بطور تمییز لایا گیا. اور وہ ادھر حذف ہے اس آیت میں، لیکن وہ آگے جا کے پھر دوبارہ وہ کہتے ہیں نا یہ وجہ تو میں آیا ہوں تمہارے ساتھ پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے لے کے. لیکن یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حذف مانا گیا. اب وہ الگ بات ہے کہ مختلف ورڈنگ حذف ہو سکتی ہے، لیکن علماء نے ایک یہ نکالی ہے. تو اس کو اس کے اوپر واو ہے نا بیچ میں یہ والا، تو اس کو اس کے اوپر عطف کیا ہے نا، ٹھیک ہے. اس حال میں کہ کچھ لیے ہوئے، اور وہ کیا ہے، کیا لیے ہوئے، آیتن و مصدقن، اور تصدیق اس مطلب اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کس کی، تورات کی. تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ حذف مانا گیا. اس طرح اس کا سن جو حذف کو بھی نکال کے اور حال کے بارے میں بھی جان کے کہ وہ تصدیق کرنے والا ہو. دیکھیں نا کتنا ایک ہی کلمہ دے دیا اور آگے پھر محاورہ دیا، اور پھر منت توراتی تورات میں سے. تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے بلاغت کے معنی کے اعتبار سے پڑھنے والے کو جب سمجھتا ہے کہ ایک مختصر ہو گیا نا ایک ہی کلمہ، بس سارا کچھ حذف ہے، باقی تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ریلیشن اس کا ہے. تو ایک مختصر اور قوی وصف
صفت کے ذریعے امر کی حیثیت واضح کر دیتا ہے۔ یوں مخاطب کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ تصدیق کرنے والے دلائل کی حیثیت مضبوط ہوتی ہے۔ اجاز، ایگزیکٹلی، اختصار، یعنی یہ مصدقاً کیا ہے؟ اسم فائل کا سیگا نا، صفت کا سیگا، تو یہ تصدیق کرنا ان کی صفت ہے، تصدیق کرنے والا ہوں، تو یہ صفت ہے نا۔ تو ظاہر ہے کس کی؟ تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، لیکن پیچھے پوری بات ہے نا کہ اور ویسے بھی یہ حال بن رہا ہے، تو وہ پوری بات یہ کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیوں کو ساتھ لیے ہوئے اور تصدیق کرنے والا ہوں۔ تو یہ اس طرح سے خوبصورت معنی ہے، اور ظاہر ہے اس سے مضبوط فیلنگ ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے بعد پھر میں نے آپ سے کہا تھا نا اس کے اندر واؤ ہیں، ایک واؤ جو کہ یہ والا اور دوسرا واؤ یہ، ان دو کا عطف ہے نا، دوسرا تو آگے والا الگ ہے نا، تو واو العطف التوکید باللفظ والتوکید المعنی، جوڑنے والی واو لفظی تاکید اور معنوی تاکید، یعنی تقویت اور زور دینا۔ اب دیکھیں نا، خود ہی ہمیں اگر ہم ابھی اس کو نہ بھی پڑھیں تو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے، نوٹ کریں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک کام یہ ہو گیا میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور تاکہ میں حلال کر دوں، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے مضمون تمہارے لیے بعض کو، بعض یعنی تورات ہی میں سے جو بھی چیزیں ان کو حلال کر دوں جو حرام کی گئی تم پہ، اور میں لایا ہوں بھی آیات من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو وہ کنیکشن ایسے پڑھتے ہوئے نا، یعنی اور وہ ایک بہت خوبصورت مطلب ایک ترتیب بن جاتی ہے نا، یعنی جوڑ دیا ہے سارے احکامات کو، اور اس کے لیے کیا؟ مصدقاً، جی، وَلِأُحِلَّ حُرِّمَ وَجِئْتُكُمْ، یہ پوری آپس میں کنیکشن ہے واو کے ذریعے۔ تو یہ کہتے ہیں تابع الحجت، تصدیقن یعنی حجت کو تمام کرنے کے لیے، اس کی مطلب دلائل کی پیروی کرنے کے والا، دلائل کا تابع، اس کا میننگ ہے تابع الحججی، یعنی دلائل کا تابع اور دلائل کی پیروی کرنے والا، تصدیق اور کچھ ان چیزوں کو حلال کرنا جو حرام کی گئی، اور ایک نشانی رب کی طرف سے لانا۔ تو یہ پورا ایک ترتیب بن جاتی واؤ کے ذریعے آپس میں مرکب عطفی، بذات خود توکید، دعویٰ جو ہے ان کا وہ تو خود ہی ایک تاکید ہے نا، یعنی ایک کے بعد ایک دلیل آ کر پہلے بیان کی تصدیق کرتی ہے، تصدیق کرنے والا ہوں، پھر حلال کر دوں حرام کو، اور ایک نشانی۔ لفظی طور پر بھی واؤ عطف بار بار آنا معنی کو مضبوط کرتا ہے، یعنی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس طرح سے نا۔ دعویٰ کی سچائی پر قاری کا شک ختم ہو جاتا ہے، اسلوبی طور پہ ایک سے زائد اقسام دلائل پیش کرنے سے مخاطب پر قوی تاثیر پڑتی، یہ دلائل ہے نا ان کے، ہاں وہ خود کہہ رہے ہیں، ایگزیکٹلی خود بیان کر رہے ہیں اور دلائل دے رہے ہیں نا، کہ مطلب ایک تو یہ کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں، لیکن پھر آگے عملی طور پہ بھی تو کچھ کرنا ہے نا انہوں نے، تاکہ میں جو بھی تمہارے پاس چیزیں ان کو حلال کر دوں جو حرام کی گئی ہیں تم کے اوپر، اور پھر جئتکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر۔ تو یہ ایک اپنی وہ دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے واؤ نے آ کے بہت اہم رول ادا کیا۔ اس کے بعد اگلا رول تھا کہ تاکہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں بعض وہ جو چیز جو حرام، ساری نہیں، بعض جو بھی حرام کی گئی ہیں ان میں سے بعض۔ یہاں وہی رول ماشاءاللہ آپ لوگوں نے صحیح جج کیا تھا، اتباق، یعنی دو ڈیفرنٹ متضاد ورڈز آئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں، ان کا آپس میں مقابل۔ لفظ اہلا کیا ہے؟ اجازت دینا، حلال کرنا، بمقابلہ حرمہ، منع کرنا، حرام کرنا، تو دونوں اپوزٹ ورڈز ہیں۔ تو تضاد سننے والے کی توجہ فوراً اس استثناء کی طرف مبذول کرتا ہے، یعنی میں نے کچھ کیا جو تمہارے لیے پہلے حرام تھا،
یہ اختلافی بیان موجز تحریف کو واضح کرتا ہے اور اس کا وزن بڑھتا ہے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز کی پہچان اس کے متضاد سے ہوتی ہے. اگر متضاد نہ ہو تو اس کی جو آپ کے سامنے اس کی اہمیت نہیں، یعنی دن نہ ہو تو رات، رات نہ ہو تو دن کی اہمیت نہیں. ہر چیز کا ایک متضاد جو ہوتا ہے وہ دوسرے کی اہمیت کو بڑھاتا ہے اور اس کو واضح کرتا ہے، اس کی جو بھی اہمیت ہوتی ہے. تو یہاں بھی اسی طرح حلال حرام. اچھا، پھر اس کے بعد جو ابھی سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تمہیں حرام کی. سوال پیدا ہوتا ہے آیت نمبر 49 اور 50 سے. یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر نہیں آئے. یہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ وہ نہیں آئے. اب سوال یہ ہے کہ پھر انہیں بعض حرام چیزوں کو حلال کرنے سے کیا مراد ہے؟ وہ تو ظاہر ہے وہ پیغمبر کرے گا نا جس کو اللہ نے شریعت دی ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، جن میں سے ساری میں نے لکھ دی تاکہ جو بھی لگے اور جو قرآن اور حدیث سے سمجھ آئے. جو سخت اور اضافی پابندیاں ان پر اللہ کے حکم سے بطور سزا لگائی گئی تھی، وہ جو حلال حرام کا معاملہ ہے، یہ کیوں کیا اللہ نے؟ اگر حرام چیز ہے تو اس کو حرام کیوں کی جب ایک دفعہ اس لیے کہ سزا کے طور پہ. وہ پابندیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم کی جا رہی ہیں، اب ان کو نرم کیا جا رہا ہے. یعنی وہ اصل دین کی آسانی بحال کرنے آئے تھے. انہوں نے تورات پر جو اضافہ فرمایا وہ نئی شریعت کا نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اضافہ کیا تھا. جو آلریڈی حلال تھی پھر حرام کر دی گئی تھی. کیوں کی گئی تھی؟ اس کی یہ دلیل ہے قرآن میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 160. کیوں کی تھی؟ فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. تو ان لوگوں کے ظلم شرارتوں کی وجہ سے جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کر دی ان پر پاکیزہ چیزیں جو حلال کی گئی تھی. کیونکہ جو حرکتیں وہ کر رہے تھے تو سزا تو ملنی چاہیے تھی نا. ان ساتھ ساتھ بھی آخرت میں تو سبھی کو ملے گی، لیکن ساتھ ساتھ بھی سزا ملتی ہے جرم جو ہوتے ہیں. اور پھر خاص طور پہ جس کے پیچھے لوگ جرم کرتے ہیں، جو گناہ جس وجہ سے کرتے ہیں، جس کے پیچھے، اور ابھی بھی یہ لوگ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ان میں کیا کیا شامل تھا؟ یہودیوں پر جانوروں کی چربی کو بطور سزا حرام کیا گیا تھا. یہ آپ نے بھی جواب دیا تھا. اس کا ریفرنس میں نے ڈھونڈا تو مجھے حدیثیں تو ملی، آپ نے بھی پڑھی ہوں گی اس کے بعد، لیکن کوئی مزید بہت ڈیٹیل نہیں ملی. تو جانوروں کی چربی کو بطور سزا حرام کیا گیا تھا. اب چربی تو آپ کو پتا ہے نا آئل کا کام دیتی، بڑی ضروری چیز ہے. تو بعض طیب چیزیں مثلا لذیذ کھانے، یعنی وہ چیزیں جو پہلے حلال تھی لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حرام ہو گئی. اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں بھی موجود ہے، ہفتے کے دن سبت کے قوانین کی سختیاں پہلے نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے جب اللہ نے حرام کر دی تو سبت کے دن کسی مریض کو. اچھا، پھر اس کے بعد کیا؟ یہ تو اللہ نے تو سبت کی لگائی تھی نا پابندی، لیکن پھر علماء نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا. انہوں نے مزید اس میں اضافہ کیا. وہ کیا کہ سبت کے دن کسی مریض کو شفا کی دعا دینا بھی ان کے نزدیک احترام سبت کے منافی تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ بھی دنیا کا کام ہے. ایسا تو نہیں تھا نا. قرآن کے حساب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا پابندی تھی، کہ انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، رائٹ، اور کچھ ایکسٹرا کام نہیں کرنے. یعنی زیادہ مین کیا تھا؟ مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو ظاہر کام نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے. وہ تو وہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں کرنا، دعا بھی نہیں دینی کسی مریض کو. یہ ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، ابھی ہم ڈسکس کریں گے نا کہ لمٹ ہی کراس کر دیتے ہیں نا. تو علماء یہود نے اس کے علاوہ بھی بعض محض اپنی من گھڑت فتاوا اور اپنے غلو کی وجہ سے دین میں شدت پسندی سے خود ہی کچھ چیزیں حرام کر دی. انہیں اپنا نام بھی تو بنانا تھا نا عوام کے اوپر، سادہ عوام کے اوپر نا، اور اپنے اوپر حرام بنا لی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تھا. اب اس کے اوپر مزید جیسے کہ
وہی تفاسیر میں ملتا ہے، ان کی اسرائیلی روایات سے ہی. غیر ضروری کھانے پینے کی چیزیں پر پابندی. کھانے پینے پہ آپ نے نوٹس کیا ان کا سارا زور گھوم پھر کے کھانے پہ ہی آ رہا ہے. اور جو ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں بھی کہ ان کا کیا تھا، وہ من و سلوہ کا معاملہ، اور سارا پھر وہ سبزیاں چاہیے، لہسن چاہیے، فلاں چاہیے. زیادہ تر ان کا زور کھانے پینے پر تھا. تو ہاں، ٹیسٹ کا ان کو بہت وہ تھا نا، تو وہ چیزیں جنہیں وہ پاکیزگی کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. پھر اس کے بعد رہبانیت کے مشابہ قوانین. رہبانیت آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے، کہ مطلب اپنے اوپر خود حرام کر لینا کچھ چیزوں کو نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان خود ساختہ پابندی اور سزا کے طور پہ لگی ہوئی سختیوں میں نرمی اور تخفیف لے کر آئے تھے. اب یہاں پہ بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ ایک تو دو قسم کی چیزیں آ گئی نا. ایک اللہ تعالیٰ نے حرام کی، حرمہ میں جو آ رہا ہے نا کہ حرام کی گئی، تو اس میں کس نے حرام کی، فاعل کا ذکر نہیں ہے نا، اسی لیے. تو ایک ایسی چیزیں جو اللہ نے حرام کی تھی، اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، یہ آیت سورہ نساء کی 160، جس سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ نے حرام کی تھی. اور دوسری طرف پھر خود ساختہ طور پہ علماء نے اپنی دکان سجانے کے لیے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ان کے اوپر نا. کیونکہ اس کا ہمیں کدھر سے ملتا ہے کہ دیکھیں نا، یہاں سمجھ آتی ہے ایک تو مجہول، اور دوسرا تمہارے لیے باس کا میننگ نا، یہ ان میں سے باس. تو وہ پھر جو اللہ نے کی اس کا تو ذکر اللہ نے دے دیا، اور اس کی وجہ کیا تھی، سزا تھی. تو یہاں پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کی نا. پھر اس کے بعد من توراتی من ربکم، تورات میں سے تمہارے رب کی طرف سے. اب اگر ادھر ہم دیکھتے ہیں نا تو یعنی تحدید بالجار والمجرور او اضافت تحدیدیہ. حرف جر جو ہے نا من دو دفعہ استعمال ہو رہے، جار مجرور کے ذریعے، تورات میں سے تمہارے رب سے، یعنی تخصیص ہو گئی نا، کہ کس میں سے، تخصیص کا معنی آ گیا خاص کر دیا نا، تعین کر دیا اضافت کے ذریعے، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے. تو انہوں نے مطلب یہ نہیں اپنے پاس سے نہیں کہا. اگر یہاں پہ نوٹ کریں نا، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے کہ دیکھیں یہاں من جو ہے نا، من یہ کس چیز کے لیے ہے. بیسیکلی تو یہ ہے اصل میں نا پوائنٹ، یہ دو جگہ من آ رہا ہے، مطلب کبھی واو حرف کے مقصد، کبھی من کا مقصد. تو اگر آپ ان کی دونوں سٹیٹمنٹس کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں جو تمہارے سامنے ہے، یعنی جو تمہارے پاس ہے اس وقت، من توراتی، یعنی تورات میں سے. کلیئر کر دیا نا کہ اس میں سے، تخصیص، اور کوئی نہیں کہ اپنے پاس سے نہیں. اور یہاں پہ کیا کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے. یہاں دو جگہ من آ رہا ہے، ایک جو ہے جار مجرور کے، اور یہاں پہ من ربی، یہ بھی ظاہر ہے اس کے ذریعے ہے کیونکہ اس کا تعلق تو سے ہے. اور سیکنڈلی ساتھ پھر اضافت، تمہارے رب کی طرف سے، اضافت بھی آئی ساتھ نا تاکہ وہ اور کلیئر ہو جائے نا. تو یہاں پہ اضافت کے ذریعے، اور یہ من جو استعمال ہو رہا ہے من کے ساتھ آ کر بتاتے ہیں کہ حجت، آیت اور تصدیق کس چیز سے ماخوذ ہے، اس کا اصل سورس کی وضاحت کر دی. تو یہ لفظ دعوے کا ماخذ حوالہ دیتے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں نا، ایسے ہی اپنے پاس سے نہیں بول رہے. یوں سامع جان لیتا ہے کہ یہ محض ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ تورات اور رب کی طرف سے تائید شدہ حقیقت ہے. اس سے دلیل کا اعتبار پڑتا ہے. سبحان اللہ، یہ کتنا خوبصورت پوائنٹ ہے، ذرا نوٹ کریں. اب یہ کیسے پتہ چلے گا، عام بندے کو کیا سمجھ آئے گی کہ یہ من کس چیز کا ہے دونوں جگہوں پہ، اور پھر اضافت تمہارے رب کی طرف سے. سبحان اللہ. تو یہ خوبصورت پوائنٹ ہے کہ وہ اپنے پاس سے نہیں بول رہے. ظاہر ہے اب ہم لوگوں کا وہی بات میں بار بار بولتی کہ ہم ان چیزوں کو اس طرح نہیں فیل کر سکیں گے کیونکہ ہمارا تو جو بلیو ہے آلریڈی اسٹیبلش ہے نا، ہمارا عقیدہ. لیکن جو اس وقت کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ضروری تھا نا،
یہ یقین دلانا، یہ دعویٰ تو انہی کے لیے تھا نا، لیکن دیکھ لیں انہوں نے پھر بھی غور نہیں کیا. اس وقت کے لیے تھا نا کہ دیکھیں وہ اپنے پاس سے نہیں پیغمبر کبھی بھی وہ کہتے. اب انہوں نے اگر تصدیق کرنی ہے تو آلریڈی کتاب میں سے کرنی ہے، کوئی نئی. اسی سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے کہ وہ نئی شریعت نہیں لائے، اسی شریعت کو انہوں نے فالو کیا. اور ادھر جو ہے کہ میں اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں، کوئی معجزہ، کوئی جو بھی نشانی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے، کیونکہ وہی دینے والا ہے نا، سب کرنے والا ہے. تو یہ دونوں جگہوں پہ یہ خاص رب کی طرف سے ایگزیکٹلی تو تخصیص ہو جاتی ہے یہاں پہ نا. اچھا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں یہ والا آخری جملہ یہاں تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. یا متکلم ہے نا یہاں پہ حذف. ابھی میرے ذہن میں سوال آیا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو اللہ کی. میں بھی تو اصل میں تو اللہ سے ڈرنا ہے، اطاعت بھی اللہ ہی کی کرنی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں اطاعت کرو میری. کیوں؟ اور دوسری بات یہ کہ ڈرنا اور پھر وہ کس طرف لے کے جاتا ہے؟ اطاعت کی طرف. یہ آپس میں کنیکشن ہے نا. واو یہاں پہ آپس میں دونوں اعمال کو جوڑنے والا ہے. تو یہاں عطف تفصیل، یعنی تفصیل کے ساتھ عطف کرنا، ترتیب کے ساتھ جوڑنا، ترتیب ہے ایک باقاعدہ. توضیح عطف، عطف کی وضاحت ہے. دونوں احکام تقوی اور اطاعت کو واو کے ذریعے میں لایا گیا. پہلا حکم کیا ہے؟ تقوی. اور وہ ظرف حقیقت ہے. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ اس کی ایک جگہ ہے، دل. دل میں ہوتا ہے نا، جس میں دوسرا اطاعت معنی خیز ہوتا ہے، یعنی اسی کے اندر معنی ہوتا ہے تقوی کے اندر اطاعت کا. تقوی تو تبھی آئے گا نا جب اطاعت ہوگی. تو حکم عمل کو مضبوط کرتا ہے پہلے ڈر الہی یعنی اللہ کا ڈر اور پرہیز. پھر اطاعت، یعنی اطاعت اس صورت میں معقول اور واجب ہے جب تقوی موجود ہے. یہ ترتیب عملی کی طرف رہنمائی دیتی ہے، یعنی پہلے اللہ کا ڈر، پرہیزگاری، ڈرے انسان، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق اطاعت کرے. کیونکہ اطاعت بھی تو پھر ڈر کے ساتھ کرے نا، تاکہ اس کے اندر کوئی نافرمانی نہ ہو جائے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِی. اب اس میں دیکھیں امر آ گیا، اسلوب امر اور اسلوب توجیح. معنوی پیشکش میں بتدریج بڑھانا، معنوی شدت میں اضافہ کرنا، یعنی عمل کا اضافہ. حکم عملی اور ہدایت اور تاکید، یعنی عملی طور پہ کہا نا ڈرو اللہ سے، امر ہے نا، امر سے کہا جا رہا ہے. آیت کا اختتامی حصہ براہ راست سامع اور قاری کو ہدایت کرتا ہے. ہدایت ہے نا ڈائریکٹلی کہ ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو، دونوں امر ہے، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حکم اختتام پر حکم ہونے سے پوری دلیل کا نتیجہ عملی حکم میں بدل دیتا ہے. حکم ہونے سے پوری دلیل کا نتیجہ عملی حکم. دلیل کیا تھی شروع میں کہ جو انہوں نے دی ساری دلائل کہ میں پیغمبر ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کی اور حلال کو حرام کو. تو اب تم ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو اس کی، میری اطاعت کرو میری. اب یہاں بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے، ڈرو اللہ سے اور اطاعت کو میری، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اسی کی طرف سے آیا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ڈیوٹیز دی ہیں اور میں نے یہ کرنی ہے، تو انہی کی اطاعت کرنی ہے نا. اللہ کی تو ویسے پہلے بھی نہیں وہ مان رہے تھے. تو یہاں پہ بڑی خوبصورت پوائنٹ ہے کہ اطاعت کو لازم قرار دیا ان کے لیے. یعنی خاص طور پہ یہاں دیکھیں نا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزات اور دلائل کا مقصد یہ اوپر سارا جو وہ بیان کر رہے ہیں. پہلے معجزات، پچھلی آیت میں 49 نمبر آیا میں سارے معجزات بیان کیے اور انہی کے منہ سے کروائے کہ میں یہ کرتا ہوں.
پھر اس کے بعد اب اس آیت میں کیا ہے، اس میں دلائل ہے، اس میں دلائل دی ہے کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں سب، جی بالکل، آرڈر ٹو فور اطاعت، اطاعت کے لیے آرڈر، ایگزیکٹلی، معجزات پھر دلائل، اور پھر اس کے بعد کا مقصد کیا تھا، صرف دکھانا نہیں، خالی دلائل دینے دکھانے اور معجزات، بلکہ امت کی اصلاح اور اطاعت کو لازم قرار۔ اصل مقصد یہ ہے، ڈرو اللہ، نتیجہ جس کو کہہ سکتے ہیں نا، یہ وہ ہے کہ جو امت ہے یہ سارے دلائل دینے کی اور آیت میں معجزات کا، کہ ان کو اللہ کا ڈر پیدا کرنا اور ان کو سیدھے راستے پہ لانا نا۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، تدریجن مصدقن، تورات کی وہ کرنا اور حرام کو حلال کرنا ان کے رب کی طرف سے حکم ہے، اور اینڈ پہ پھر یہ ٹھیک ہے، التدرج التصعید فی الارض دلالی، دلائل کے ساتھ دلیلوں کی ترتیب، مرحلہ وار بڑھتی ہوئی دلیل اور معنوی شدت میں اضافہ، سبحان اللہ، یعنی تصدیق، پھر حلال، بعض محرمات یعنی حرام کی ہوئی چیزیں، آیات کو لے کر آنا، اور نتیجہ اس کا کیا ہے، یہ یعنی دلیلیں یک بعد دیگر پیش کر کے قاری سامع کو قائل کرنے کی ترکیب اختیار کی گئی ہے۔ ہر نکتہ پچھلی بات کو تقویت دیتا ہے، نتیجے میں حکم عمل، تقوی اور اطاعت منطقی اور جذباتی دونوں حوالوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے دیکھیں، ذرا نوٹ کریں، یہ دعویٰ کا طریقہ سکھایا گیا ہے یہاں پہ نا، حقیقت میں دعویٰ کا طریقہ ہے نا۔ اب ظاہر ہے دعویٰ دینا ہے تو آگے پھر اسی طریقے سے کہ پہلے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ میں کچھ ہوگا علم، اپنے ہاتھ میں کچھ بات ہے، کوئی پوائنٹس ہیں، دلائل ہیں، تو آگے بتائیں گے نا۔ ظاہر ہے یہ تو پیغمبر تھے، اور پیغمبر کے لیے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ دینا ضروری تھا، کیونکہ وہ لوگ معجزے کے بغیر بات ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اب ظاہر ہے کوئی پیغمبر تو آنا نہیں، کوئی معجزات اس طرح نہیں آنے، ہاں معجزات تو ہیں، ابھی بھی ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، وہ اب ہمیں خود تلاش کرنے ہیں قرآن کی روشنی میں، اور قرآن ہی کے اندر اب سارے معجزے ہیں۔ اب وہ فزیکل آنکھوں سے دیکھنے والے وہ معجزے اس طرح سے نہیں ہیں، لیکن ہمیں غور و فکر کر کے خود نکالنے ہیں۔ تو یہاں اتنا خوبصورت انداز ہے کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کی اہمیت کو پروف کرنے کے لیے کہ وہ کیا ہیں، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے بارے میں بتایا گیا۔ کہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے ذرا نوٹ کریں، اگر آپ یہاں سے دیکھیں 45، اس سے پہلے تو وہ ان کی حضرت مریم علیہ السلام کا ہے نا، کہ ان کی کفالت کے حوالے سے، تو جب حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، وہاں سے بات شروع ہوئی نا، ان کی خصوصیات بتانی شروع ہوئی ون بائی ون۔ پہلے تو سب سے پہلے ان کا انٹروڈکشن ہوا، ان کا نام، اور پھر ان کا لقب، ساری کنیت وغیرہ یہ بتائی گئی، یہ تو بڑی اہم تھی نا۔ پھر اس کے بعد ان کی تعریفیں مختلف قسم، وجیہن فی الدنیا والآخرتی من المقربین، اب ان کی ذات کی جو عظمت تھی وہ اس آیت سے شروع ہوئی، یہ ان کی ماں کو دی گئی۔ پھر اس کے بعد ان کے معجزات، اور معجزات بھی کون سے والے، جو بالکل ہی ابھی پیدائش کے فوراً بعد کہ انہوں نے کلام کیا، یہیں سے بات شروع ہوگی، کہاں پہ کی، جھولے میں، گود میں ماں کی، اور پھر اس کے بعد مزید اللہ پیچھے مقربین کا، یہاں صالحین، ساتھ ساتھ ان کی مختلف قسم کی صفات، سارے اسم صفت کے سیغے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں 47 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظاہر ہے ان کی جو مدر تھی، ان کے سوال تھا، اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد 48 میں آ کے اصل میں جو ان کا مشن تھا اس کو بیان کیا۔ اور پھر یہ تو بہت ہی ہائی لیول پہ کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، یعنی علم جو ہے کہاں سے ملا ہے ان کا، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے، کتاب، حکمت، اور پھر آگے کتابوں کے نام، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم دیکھتے ہیں نا
بہت ڈیٹیل کے ساتھ ان کی شخصیت کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ پیدائش سے پہلے کسی پیغمبر کا پیدائش سے پہلے اتنا ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا گیا۔ ہاں، ان سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے، حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی کافی تفصیل بتائی گئی نا۔ تو پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، ہاں پھر یہاں سے ان کی باقاعدہ طور پہ عملی ڈیوٹی شروع ہو گئی کہ وہ کیا ہیں، اللہ کا پیغام رسا لے کر آئے ہیں، خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور کس کے لیے لے کر آئے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے۔ تو اسی سے پھر آگے جو ہڈن باتیں وہ ہم نے سیکھ لی کہ ظاہر ہے وہ ان کی طرف پیغمبر تھے اور کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں خود اپنے منہ سے ان سے کہلوایا، اور یہ دوبارہ دیکھ لیں آیا نمبر 50 میں بھی ہے۔ پھر چونکہ اس دور میں جو چیزیں چل رہی تھیں اس حساب سے پھر وہ حکمت کی چیزیں اور ساری وہ بیان کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی جو چیزیں تھی، جادو وادو، وہ سب ان کے زمانے میں اس طرح بیان کیا گیا تھا۔ تو یہ پھر ساری ان کی دیکھیں معجزات آ گئے، اور بار بار ذکر آ رہا ہے لا آیاتن، تاکہ معجزے کی ذکر آئے نا، اور یہ ویژول معجزات تھے سارے کے سارے۔ اب اس کے بعد فائنل دعویٰ اس میں آیا، کیا کہ مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو تمہارے سامنے ہے تورات میں سے، اور پھر حلال کرنا، اور یہ دعویٰ، اور جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا، یہ کہ ان کو اوبے کرنا، ان کو ہدایت دینا، ان کے اندر تقویٰ پیدا، ڈر ختم ہو گیا تھا نا اللہ کا۔ اچھا یہ نہیں کہا ڈرو مجھ سے، اپنے آپ سے نہیں کہا، یعنی دونوں طرح یہ ہو سکتا تھا نا جملہ کہ ڈرو مجھ سے اور اطاعت کرو میری۔ نوٹ کریں، ڈرو مجھ سے اور اطاعت کرو میری، یہ بھی نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو اللہ کی۔ دو سچویشن ہو سکتی تھی، نہیں، ڈرنا اللہ سے، اطاعت میری کرنا، کیونکہ ظاہر ہے سامنے پیغمبر تھے، انہوں نے ان کو عملی طور پہ ساری چیزیں سکھانی تھی۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی، کیونکہ جو پیغمبر ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، وہ چلتا پھرتا اللہ کی شریعت ہوتی ہے نا، تو اوبے تو انسان ہی کو کرنا ہوتا ہے نا، اس کے فٹ سٹیپ پہ چلنا۔ اس کا مطلب یہ ہے نا، کیونکہ اس سے یہ بھی پروو ہوتا ہے کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، ابھی میرے ذہن میں یہ بھی پوائنٹ آیا کہ اطاعت کرو میری، کیونکہ ظاہر ہے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ تو خود بخود اس میں آ گیا نا، تو مجھے فالو کرو، آسانی ہو جائے گی۔ فالو کرنا آسان ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ کے سامنے اگر کوئی مل جاتی ہے ایگزامپل کو فالو کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی خود کسی کام کو کرنا ذرا مشکل لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے سامنے، جیسے مینٹور کہتے ہیں نا، جی اٹ از ایزی ٹو فالو، مینٹور اگر آپ کا کوئی مینٹور، اس کو فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اچھا میں بھی اس کی طرح بنوں، میں بھی اس کی طرح کروں نا۔ اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے کر کے بھیجا تو اس کی تو پھر کرنا ہی کرنا ہے فالو، کیونکہ اس کے اندر ہمارے لیے عمل کی بہت ساری باتیں ہیں آج کل کے اعتبار سے۔ میں نے تو خیر شارٹس ہی لکھی ہیں، لیکن آپ لوگ بھی شاید شیئر کریں گے، بہت ساری چیزیں تو پھر ایڈ کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، آیت تو ظاہر ہے بالکل کلیئر ہو گئی نا انشاءاللہ۔ اچھا اب آ جائیں سب سے پہلا پوائنٹ، پہلا جملہ، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ اب ظاہر ہے اس کے اندر جو حذف چیزیں ہیں جو مانی گئی ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور پوری بات جو ذہن میں ہے اس اعتبار سے، اگر اس سے بات کی جائے سیاق و سباق کے اعتبار سے، ان کے لحاظ سے تو نہیں، اپنے لحاظ سے سوچیں یا دین کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، تو تصدیق کرنے والا ہوں۔ اب ہمارے پاس کیا ہے، قرآن، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، اور قرآن بھی تصدیق کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا۔ تو اس لحاظ سے اس میں عملی لیسن کیا ہے، دین ہے نا، قرآن بھی دین ہے، اس وقت تورات بھی دین ہے، سب دین کے احکامات اور سارے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ پچھلی شریعت تھی، اب قرآن فائنل ورژن ہے، تو
یہ کیا ہوگا، اس کو کیا کہیں، اس میں سے کوئی لیسن؟ قرآن کے احکامات پر یقین رکھنے کے، یہ اللہ کی طرف سے ہے بالکل. فالو رسول اللہ، ٹھیک ہے. اور کچھ؟ قرآن از دا فائنل اتھارٹی ان آل اوور میٹر. اچھا دیکھیں، میں آپ کو مطلب سوال پوچھتی ہوں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کے پاس اتنا علم تھا، اس کا بھی علم تھا، اللہ نے ایکسٹرا بھی ان کو حکمت دی تھی، سارا کچھ دیا تھا. لیکن انہوں نے یہ اتنی زیادہ کلیئر کر کے بیان کرے ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں، بس اس کی نکرہ حالت میں بھی آ رہا ہے جو تورات میں ہے. یعنی اپنے پاس سے کچھ نہیں گھڑنے والا، کچھ نیا نہیں لے کر آنے والا. تو ہمارے ہاں کیا حال ہے دین میں؟ بتائیں ذرا کیا حال ہے؟ کتنی بدعات، کتنی چیزیں دین میں شامل ہو چکی ہوئی ہیں، ہو گئی ہیں نا. کیا اصل دین آپ کو نظر آتا ہے کہیں پہ؟ نوٹ کریں ذرا. مطلب عام طور پہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، اتنے فرقے بن گئے، ہر کوئی جو ہے اپنے اعتبار سے. ایک پیغمبر کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو اتنا علم تھا، وہ تو کر سکتے تھے نا. لیکن اب کتنی من گھڑت باتیں، کتنی تعویلات. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے ساتھ اگر اسی دین کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہو، کسی حدیث پہ ڈسکشن ہو رہی ہو کچھ، تو اپنے پاس سے کیسی کیسی تعویلیں لوگ دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ دیتے ہیں نا. کتنا کنفیوژن ہو گیا ہوا ہے نا، اور کوئی نالج نہیں ہوتا لیکن تعویلیں دینا شروع ہو جاتے ہیں. ادھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نالج دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بس تصدیق کرنے والا ہوں. تو بہت برا حال ہو گیا ہوا ہے. جو اصل حق ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، اور اصل قرآن اور سنت اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو حقیقت میں یہ جو ایکسٹرا من گھڑت چیزیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو من گھڑت چیزیں اس کے اوپر زیادہ لوگ عمل کرتے ہیں. عام پبلک بھی جو ہے ادھر ہی جاتی ہے، انہی چیزوں کو لے کے زیادہ وہ کری، کیونکہ وہ آسان بھی لگ رہی ہوتی ہے نا. اور بس وہی کہتے ہیں نا، شیطان ان کے لیے اس کو بنا دیتا ہے نا. تو یہاں پہ یہ والا پوائنٹ بڑا اہم ہے یہاں پہ، کہ اصل چیز کیا ہے، جو اصل ہے اس تک رہنا ہے ہمیں نا. تو یہاں پہ مین بات کیا ہے کہ عملی نیا دین نیا نہیں گڑھا جاتا، بلکہ پچھلی وحی کی تصدیق اور تسلسل ہوتا ہے. حق ہمیشہ حق کی تائید کرتا ہے، اس کی نفی نہیں کرتا. اپنے عمل میں اس کو کیسے لائیں؟ دین کے معاملے میں جدید تعویلات کرنے کی بجائے اصل قرآن اور سنت سے جڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دین لے کر آئے وہ پچھلے دین اس کے اندر شامل تھا، اور قرآن ان کی تصدیق کرتا تھا. یہ پڑھ چکے ہیں مختلف جگہوں پہ آیات میں، کیونکہ وہ بھی تصدیق انہی چیزوں کی تصدیق. حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے جو دین، مختلف پیغمبروں کو جو شریعت ملتی رہی، کتاب نہیں بھی تھی، صحیفے ملے یا عام دین کے احکامات ملے، انہیں جس طرح بھی ملے، وہ سارے کے سارے جو ہیں قرآن میں آ گئے. تو اس کی تصدیق کی نا. اسی لیے تو پھر وہ جو لوگ ہیں اس طرف آتے ہیں نا کہ یہ تو ہماری کتابوں میں بھی ہے. اب جتنے بھی یہ جو ہیں اہل کتاب والے جو واقعی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ اس لیے نہیں آتے کہ کتابیں نہیں پڑھتے، ان کو اپنی کتابوں کا بھی نہیں پتا. اگر وہ پڑھ لیں تو اس میں ابھی تک بھی وہ چیزیں موجود ہیں جو ہنٹ جن سے وہ پہچان لیتے ہیں نا. تو دین اتنا ایزی ہے لیکن اس کو مشکل بنا دیا گیا. ایگزیکٹلی ہاں بالکل. جادو، وظیفے، مختلف تعویذ گنڈے، اور پھر اس کے بعد یہ جو من گھڑت چیزیں بنا لی ہوئی ہیں ساری کی ساری. قرآن دیکھیں، سورہ بقرہ پڑھنے کا حکم ہے جب آپ گھر میں نئے گھر میں جائیں شیطان بھاگنے، لیکن کیا کراتے ہیں لوگ؟ قرآن خوانی. کیا فرق ہے؟ سورہ بقرہ خود پڑھنی ہے نا. اب خود پڑھنے سے اپنے گھر میں جا رہے ہیں ادھر سے شیطان کو بگانا ہے تو خود پڑھیں، اپنی پوری فیملی پڑھے. کوئی اس کے لیے کوئی طریقہ بتایا ہوا ہے کہ ساروں نے بیٹھ کے پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ کوئی سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ شیطان کو بگاتی ہے، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے ادھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اکثر لوگ جب گھر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ بڑا سا ایک وہ پروگرام ہوتا ہے، اور مسجد سے بچے بلا لیے جاتے ہیں، کھانا پکتا ہے،
اور لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے تاکہ گفٹ وفٹ ملے نئے گھر کے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، بچے ہل کے اور وہ جلدی جلدی بس سارا بغیر سمجھے بغیر اس کے پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے اور خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سورہ بقرہ اس میں پڑھی جاتی، لیکن جو آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں نا، اپنے لیے، وہ جو ہے وہ اس کی تو بات ہی اور ہے نا. اپنی اخلاص کے ساتھ، مقصد کے ساتھ سوچ کے نا. بالکل. اور بھی بہت ساری چیزیں، سورہ یاسین ہو گئی، کل ہو گئے، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں. ایک لسٹ ہے اس کی تو. ہر موقع پہ، صرف میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہر موقع پہ، فوتگی کے موقع پہ ہو گیا، ہر موقع پہ نا. تو اس میں نا انہوں نے مشکل بنا دی ہے زندگی لوگوں کی، جس کی وجہ سے پیسے بھی خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ سارے لوگوں کو بلانا، قرآن خوانیاں کروانا، میلاد کروانا. ہاں میلاد بہت کرائے جاتے ہیں، اور باقاعدہ اس میں بڑی تیاری ہوتی ہے، کپڑے پہنے جاتے ہیں اور سارا. ایک تو ہوتے ہیں نا وہ لوگ کرواتے ہیں جن کا غلط عقیدہ ہے. ایک ہمارے عام پبلک بھی جو نہیں بھی وہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بھی ان کو دیکھا دیکھی جسٹ ایک پارٹی کے لیے، ایک فن کے لیے بھی وہ ہو رہا ہوتا ہے. بہت سارے میں نے چیزیں اٹینڈ کی، مجھے پتا ہے. میں ان فرقوں کی تو بات ہی نہیں کر رہی نا جنہوں نے تو بالکل ہی شکل بگاڑ دی ہے، ان پہ تو بات ہی کرنا فضول ہے. شیعہ ہو گئے، بریلوی ہو گئے، انہوں نے تو اصل سے بہت دور چلے گئے. اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا کبھی شیعہ والی جو فرقہ ہے اس کے ساتھ کوئی رابطہ رہا ہے کبھی یا نہیں، آپ نے ان کو اندر تک دیکھا ہے یا نہیں، یا بریلویوں کے ساتھ. میرا تو بہت ہی قریب، ساروں سے ہی تقریباً رہا ہے نا. تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ دین کی اصل شکل ہے ہی نہیں ہے. بس ان کے ہر معاملے میں سارا کا سارا انہوں نے بدل دیا. وہ شیعوں کی ایکچولی بگڑی ہوئی شکل ہے نا، اس سے بھی زیادہ. ایک دیکھیں نا، ان میں بھی تو کیٹیگریز ہے نا. اب دیکھیں یہ جن کی بات ہو رہی ہے، یہ کس کی ہو رہی ہے؟ نصارہ کی. یہ نصارہ کے لیے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اب نصارہ میں بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں نا، ان کے بھی تو فرقے ہیں. مطلب ان کے ہاں بھی تو 3 قسم کی مختلف عقیدے ہیں نا. تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی مختلف اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو اصل دین تو چلا گیا، ختم ہو گیا. کہتے تو ہیں ان کو مسلم، لیکن اگر آپ پاس جا کے دیکھیں تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ مسلم والی کیا بات ہے. اب دیکھیں ایز اے مسلم ایک تو ہوتا ہے نا آپ کا بلیف، دل کی بلیف، کہ آپ کو اللہ کو مانتے ہیں اور رسولوں کو مانتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ. لیکن پھر اس کے بعد عمل میں جب آپ آتے ہیں، جس میں سب سے پہلے عبادات آتی ہیں. عبادات، تو عبادات جو ہیں کیسے کرنی ہے، عبادات کو کیسے انجام دینا ہے؟ ظاہر ہے کس نے سکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو ان کے جو میں نے قریب سے دیکھا ہے کہ ایک بھی عبادت جس میں سب سے پہلے اگر نماز ہے، قرآن اور نماز سے پتہ چلتا ہے، لیکن عملی طور پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا، اور صحابہ نے. قرآن میں تو احکامات ہے نا، مطلب طریقے، یعنی یوں کہ لٹریچر ہے، وہ ہے، بک ہے، لیکن عمل کہاں سے ملے گا؟ سنت سے. تو آپ نے جس طرح نماز سکھائی، اور حدیث بھی ہے کہ ایسے ہی نماز پڑھو جیسے آپ پڑھتے تھے. تو اس طریقے پہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہے؟ وہ پھر نماز ہے. ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اللہ کو پتہ ہے. لیکن یہ لوگ نہیں پڑھتے، بالکل نہیں پڑھتے. شیعہ، بریلوی سب اپنے طریقے انہوں نے اختیار کیا نا، سنت کے مطابق نہیں پڑھتے. پھر اس کے بعد اور باقی حج ہو گیا. حج آپ کو پتہ ہے شیعوں کا حج کیسے ہوتا ہے؟ ان کا حج، شیعوں کی بات کرنے لگی ہوں، ان کا حج یہ ہوتا ہے وہیں جاتے ہیں خانہ کعبہ میں ہی. باقی میں نے ان کے ساتھ چونکہ کیا نہیں ہوا حج، تو ریچولز کیسے کرتے ہیں، جو طریقہ ہے حج کے، وہ مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹلی. وہ تو انہی کے ساتھ کرتے ہیں نا، تو ان کے بس چوائس نہیں ہے. لیکن بیچ میں نمازیں اپنی پڑھتے ہوں گے. ظاہر ہے سب سے پہلے تو نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے پتھر رکھنا ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ شامل ہے. اور ساری چیزیں اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے اس کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل جو ان کا حج کا پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ حج کر کے یہ وہاں سے اپنی، وہ کیا ان کو کہتے ہیں، زیارات، زیارات پہ جاتے ہیں. یہ اس میں شامل ہوتا ہے ان کا نا.
وہ زیارتیں کرتے ہیں سارے. وہ عراق میں ہے شاید ساری اور ایران میں ہے. مجھے سب کا نہیں پتا، لیکن جو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا اور جہاں جہاں بھی ہیں وہ جگہ، وہاں ساروں میں جانا ہوتا ہے. وہ کتنیوں میں جانا ہوتا ہے کیا، تو یہ ان کا پارٹ ہوتا ہے اس کا. اب مجھے نہیں یہ بھی پتا کہ سارے ہی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں نا. وہ تو ہے ہی. انہوں نے اپنی مختلف جگہوں پہ کعبے بھی بنائے ہوئے جس طرح ہمارے لوگوں نے بنایا ہوا ہے. بریلویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بنایا ہوا ہے اور سارا ادھر حج کرتے ہیں، اور سارا ہمارے ہاں بھی جو ہمارے فرقے انہوں نے بھی یہ کیا. اب آپ مجھے خود بتائیے، تھوڑی سی موٹی موٹی مثالیں میں بات کری ہوں، اور آلریڈی میں آپ لوگوں کو سورہ بقرہ میں وہ دکھا چکی ہوں ویڈیو، یاد ہے نا، وہ عبداللہ شاہ غازی کی اور پتہ نہیں کس کس کی ہوتی ہیں جو. تو اب آپ مجھے بتائیں، یہ ہمارا دین ہے؟ اس کو ہم دین کہیں گے؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہوئے دین کا، من گھڑت اور نئی نئی چیزیں نکالتے جاتے ہیں، اور ابھی بھی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں دین میں. تو اصل ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب آخرت، جب قیامت آنی ہے، اس سے پہلے کیا ہوگا کہ بہت کوئی ریئر ہوگا جس کو کلمہ آتا ہوگا، قرآن اٹھا لیا جائے گا، ساری چیزیں ختم. علماء تو ویسے ہی اٹھائے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اصل علماء نا، اجنبی ہو جائے گا دین نا. تو یہ ہو رہا ہے نا اجنبی، کیا شروعات نہیں ہو گئی ہے؟ دیکھیں ذرا. اس لیے ہمارے اوپر ڈیوٹی زیادہ آ گئی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں جن کو واقعی دین کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ ہے پوائنٹ. اچھا، پھر اگلا جو پوائنٹ تھا حلال اور حرام والا جو پوائنٹ تھا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آیا ہوں تم پر کچھ جو حرام کر دیا اسے حلال کرنے کے لیے. شریعت رحمت اور آسانی کے لیے ہے، غیر ضروری سختی کے لیے نہیں ہے. انسان خود سے حلال اور حرام کی سختی پیدا کر لیتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں بہت ہے. اور اس کو ہم نے اپنے عمل میں کیسے لانا ہے کہ دین میں اپنی بنائی ہوئی پابندیوں کو دین نہ سمجھے، خود پابندیاں لگانی، دوسروں پر بھی وہی بوجھ نہ ڈالیں جو اللہ نے نہیں ڈالا. اچھا، اس کی کوئی مثال دیں، مثال دیں مجھے. جی، کیا کیا حرام کر لیا ہوا ہے ہمارے یہاں؟ سب سے پہلے قصر نماز. ہاں، لوگ قصر نماز ہی نہیں پڑھتے. کہیں پہ جاتے ہیں نا تو پوری پوری نماز پڑھیں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھتے تھے. تو کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھنی چاہیے مختلف اس میں نا. پھر اس کے بعد آپ نے لکھا ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد پردہ کرنا ہے نا. پھر اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں جو مشکل ترین کر لی ہوئی ہیں. شادی بیاہ میں مشکلات، ڈیتھ پہ مشکلات، ویڈنگ اور ڈیتھ بالکل، اور فورس کرتے ہیں بالکل. اور کوئی اور اگزامپل دیں جی. عورتوں کا مسجد میں نہیں جانا، تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے وہ تو جمعہ کو بھی نہیں کرتے نا، جمعہ نہیں پڑھتے، آپ کو پتہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو روزے ہیں مختلف، وہ بھی نہیں رکھتے. رمضان کے روزوں کی بات نہیں کری، جو ایکسٹرا نفلی روزے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں رکھتے. ان کی چھوڑ دیں، ہم اپنے اس کی بات اگر کریں نا تو وہ انہوں نے تو ٹوٹلی چینج کر دی نا، ہم نے بات کی ہے نا. اچھا، ہاں، میں یہی کہنے لگی تھی، میوزک بھی اب حلال کر دیا گیا. دیکھیں نا، ایک تو ہے حلال چیزوں کو، دو پوائنٹ ہے حرام کرنا، ہمیں دونوں طرح سوچنا ہے. اور ایک حرام کو حلال کرنا. خود انہوں نے بھی تو یہی کیا نا، انہوں نے علماء نے. ایک چیز بڑی اہم ہے جس کی وجہ سے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ بات کرنے لگی ہوں، کیونکہ وہ مجھے بھی نہیں پتا تھی. ہم بھی کرتے تھے، ہمارے پیرنٹس بھی کرتے تھے، تو انہیں کو دیکھا دیکھی. یعنی جیسے مثلاً کہ جب آپ ناپاک ہوتے ہیں تو آپ نے غسل کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس میں جو تردد کیا جاتا تھا کہ جیسے مثلاً جن دنوں میں خواتین کے ڈیز ہیں اس کے بعد غسل کرنا ہے، جی اس کے بعد ساری گھر کو پاک کرنے بیٹھ جانا، بیڈ شیٹیں چینج کرنی ہیں، کپڑے چینج کرنے ہیں، کام دھونی. میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہوا ہے نا، میری نانی اماں، میری امی یہ کیا کرتی تھی نا. تو وہ اتنا مشکل ترین کام تھا کہ حد سے زیادہ،
کہ جس کی وجہ سے نا ہاں چینج ایوری تھنگ اینڈ واش ایوری تھنگ، یہاں تک کہ بیڈ شیٹس بھی، پھر آپ جو کنگھی استعمال کرتے ہیں، جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے اگر ان کے اوپر تو داغ لگا ہوا ہے تو وہ الگ بات ہے کہ اس کو دھو لیں، پورے کپڑے بھی نہیں دھونے کی ضرورت۔ یہ اتنا مشکل ترین کام ہے کہ اپنے اوپر مصیبت ڈال لی ہوئی۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت آتی ہے نا کہ وہ آئے اور آپ کے لوگوں کے اوپر سے بوجھ ہٹا دیے آفٹر ڈلیوری ٹو، پھر اس کے علاوہ جنابت، جی ماشاءاللہ آپ نے لکھ دیا جنابت کے بارے میں۔ جنابت میں تو آپ کو پتہ ہے بال تک کھولنے کی نہیں ہے ضرورت، اگر وہ چٹیا باندھی ہوئی ہے تو اسی طرح غسل کیا جا سکتا ہے، صرف بس جڑوں میں پانی، اس کا ایک پورے طریقے ہیں نا جنابت کے غسل کا۔ پھر اسی طرح بہت ساری کوئی لسٹ ہے نا ہر چیز کی کہ خود سے انوینٹ کر لی ہوئی ہیں مشکلات، مشکلات کی بات کریں جو حلال چیزیں اس کو حرام کر لیا ہوا ہے۔ اچھا کھانے پینے میں بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ کیا جاتا ہے، کھانے پینے میں کچھ لوگ تو انتہا سے زیادہ نا باریکی سے دیکھتے ہیں، اور کچھ تو خیر کیئر ہی نہیں کرتے ہیں، وہ پھر حلال حرام بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں، خاص طور پہ ان ملکوں میں نا۔ تو کچھ جو ہیں بہت ہی پکی ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا اس طرح کر کے۔ تو وہ مطلب تحقیق تو ضروری ہے کیونکہ کھانا تو دل نہیں چاہتا کہ اگر آپ حرام کھائیں، لیکن کچھ حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں آپ۔ اور دیکھیں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ شہد، وہ ایک اور ریزن تھی، تو آپ نے کہا وہ خواتین نے ان کی وائف نے جو سارا کیا تھا تو آپ نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا نا، یہ اسے اسمیل آتی، تو وہ دیکھ لیں پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی سے آپ کو کہا کہ نہیں، کیوں اپنے اوپر آپ حرام، جب اللہ نے نہیں کیا تو آپ کیوں اپنے اوپر حرام کریں؟ تو اس لیے بہت ساری چیزیں، جی بسم اللہ پڑھ کے کھا لینا اور سارا کچھ، تو کچھ حرام کو حلال کر لیتے، کچھ حلال کو حرام میں، ہم حلال کو حرام کے اوپر بات کریں نا تو اس میں پھر بہت کچھ آ جاتا ہے۔ ہاں کوشر بھی نہیں کھاتے، بالکل ایگزیکٹلی۔ دیکھیں کوشر جہاں تک بات ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی کھانے کی، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے نا، اب تو اتنا زیادہ ان ملکوں میں یہ حلال فوڈ مل گیا، اب تو ہر جگہ حلال ہی حلال ہے۔ لیکن اگر کہیں پہ ضرورت پڑ جائے، آپ ایسی جگہ پھنس جائیں، کسی اور کنٹری میں چلے جائیں، تو آپ کو ضرورت پڑے، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، آپ کو کھانا پڑے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، کھانا چاہیے نا، کیونکہ حلال ہے وہ ہمارے اوپر۔ جب اس زمانے میں تھا تو ابھی بھی حلال ہے، اہل کتاب کا کھانا حلال ہے۔ ہاں اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور پھر مجھے یہ بات پتہ چلی تھی کہ یہ لوگ بہت سخت ہے، جوس جو ہیں اپنے یہ کوشر میٹ اور اس کے بارے میں، فوڈ کے بارے میں بہت سخت ہے، ان کے بھی رول بہت ہارڈ ہیں اس معاملے میں نا۔ تو اس لیے پھر مجبوری کے تحت کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس اپنے کی حلال کی چوائس ہے تو پھر کیوں لینا ہے ان سے نا۔ ہاں دے آر ویری اسٹرکٹ، بالکل۔ تو یہ ہے پوائنٹ، اصل سارا گھوم پھر کے پوائنٹ آ جاتا ہے کہ تکلیف نہیں اٹھانی، اپنے آپ کو ٹارچر نہیں کرنا۔ اگر آپ کے پاس چوائس ہے، آپ ویجیٹیبلز کھا سکتے ہیں یا کوئی اور حل ہے تو وہ کریں، لیکن جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو خود نہیں حرام کرنا۔ یہ ہے اس کے مین پیچھے کیا ریزن ہے کہ ہم اس کے اندر وہ چینج کر رہے ہیں نا، دین کو چینج کر رہے ہیں، یہ چینج ہو جاتی ہے۔ آپ کا دل نہیں کر رہا نہ کھائیں، اس کی جگہ کچھ اور کھا لیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ اس لیے نہیں کھانا کہ یہ حلال نہیں۔ ہاں بالکل، وین فرسٹ کیم ہیئر وی کوڈ نا، جی بالکل، پہلے شروع میں جب لوگ آئے تھے نا یہاں بہت سال پہلے تو نہیں ملتا تھا حلال میٹ، یہ تو اب جگہ جگہ ہر چیز حلال ہو گئی ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں جو تھی نہیں تھی ملتی، لیکن ان کا پھر ہمارے لیے کوشر جو تھا وہ حلال تھا نا اس لحاظ سے، تو وہ لیا جا سکتا تھا۔ لیکن اب الحمدللہ ایسا ضرورت ہی نہیں کبھی پڑی، لیکن اگر پڑ جائے کسی ایسی جگہ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنے پاس ہے نا چینج کر لیں، وہ تو پھر دین میں چینج ہو گئی نا، ان کے والی حرکت ہو گئی نا۔ تو بہرحال اس کے بعد اگلا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔
اللہ اپنی بات کے حق ہونے پر واضح دلیل دیتا ہے. اب یہ بڑا اہم ہے، یعنی نشانی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اب بھی ہر چیز کی دلیل ہمارے لیے دیتا ہے. ایمان صرف جذبات نہیں بلکہ شعوری قبولیت ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یعنی نوٹ کریں نا کہ دلیل آپ کو چاہیے ہوتی ہے، خود جذبات سے، لاجک سے، ان چیزوں سے نہیں. خود اپنی لاجکس نہیں بنانی ہے، جو دین کی لاجکس ہیں ان کے ساتھ چلنا. ہر چیز کی لاجک دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن نکالنی نہیں. ہمیں سمجھ نہ آئے تو الگ بات ہے. تو دین کو دلیل کے ساتھ سمجھے، اندھی تقلید نہ کرے. یعنی ریفرنس مانگنا ہے، اپنی دلیل مانگنی ہے. قرآن کی آیات کو زندگی کی نشانیوں کے طور پر دیکھیں، کیونکہ یہاں پہ یہ جو آیات ہے نا، یہ نشانیاں ہمارے لیے. ظاہر دیکھ لیں ہم اس میں سے کتنی چیزیں نکال رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اندھی تقلید نہیں کرنی ہے، دلیل مانگنی ہے. اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں میں دلیل لے کر آیا ہوں، زبانی کلامی بات نہیں کر رہا ہوں. اور لے کر بھی کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ریفرنس دیا ہے، تو ہمیں بھی ریفرنس مانگنا چاہیے. اس کے بعد فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو. اصل بنیاد تقوی ہے، نہ کہ علم ہے. تقوی مین چیز ہے اور نہ معجزہ. تقوی کا مطلب ہے اللہ کو ہر فیصلے سے حاضر جاننا. جب اللہ کو مان لیا تو پھر ہر وقت یہی کہنا کہ جس طرح وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دکھائیں. آپ کو کہتے تھے نا کہ جس طرح پہلے معجزے ہوتے تھے اس طرح دکھائیں. تو جب پیغمبر ایک خود معجزہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اور معجزات کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہمارے پاس تو نہیں آ سکتے وہ معجزے نا، لیکن قرآن معجزہ ہے ہمارے لیے. روزمرہ فیصلوں میں خود سے پوچھیں کیا اللہ اس سے راضی ہوگا؟ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، تقوی کی نظر سے دیکھیں. تقوی جو ہے مین چیز ہے، اور اللہ نے یہاں امر کے ساتھ کہا ہے ڈرو اللہ سے. سب کچھ مل گیا، اس کے باوجود بھی اگر نہیں عمل کرو گے، چینج کرو گے چیزیں، تو ڈرو اللہ سے. اور پھر اس کے بعد لاسٹ، اور میری اطاعت کرو. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کا عملی طریقہ ہے. صرف مان لینا کافی نہیں، مان کر چلنا ضروری ہے. اللہ کو مان لینا اللہ ہے، اللہ کی نہ ماننا، رسول مان لینا، رسول کی نہ ماننا کوئی فائدہ نہیں. اس کا مطلب تقوی نہیں ہے. اپنے عمل میں کیسے لائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو زندگی کے معمولات میں شامل کریں. اپنی خواہش کو سنت پر قربان کرنا سیکھیں، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا انسان کے اندر ایسی خواہشات ہوتی ہیں تو وہ سنت پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن نہیں، اس میں بہت سارے اور بھی پوائنٹس ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اگلی آیت بھی ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ، تو اس کے ساتھ اس کو جوڑیں گے کیونکہ اس کا اسی کے ساتھ تعلق ہے. لیکن یہ بڑی اہم پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے، تو ابھی ہمیں دھیان رکھنا ہے ہماری زندگی کے جتنے واقعات، شادی بیاہ سے لے کے فوتگی سے لے کے عبادات سے لے کے ہر جگہ حلال حرام والا کام پہ نظر رکھنی ہے. تو سمپل سی بات ہے، ہمارے پاس تو کتاب بھی ہے اور ٹیچر بھی ہے اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تینوں چیزیں. یعنی کتاب کیا ہے، سلیبس کیا ہے، قرآن اور حدیث، رائٹ. یہ ہمارے پاس سلیبس ہے. پھر اس کے بعد ٹیچر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر ہیں. اور پھر اس کے بعد فالو کرنے والے اسٹوڈنٹ، صحابہ. اور پھر صحابہ کے بعد اب اس وقت جو ان کو فالو کرنے والے علماء ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، فیملی میں ہیں، جو بھی ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو تو پڑھنا پڑے گا نا، ان کے بارے میں جاننا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کئی لوگوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ قرآن حدیث کو پڑھیں. تو ایٹ لیسٹ جن پہ بلیو کرتے جو اچھے لوگ ہیں اس وقت، ان کو تو فالو کر سکتے ہیں نا. تو یہ ہمارے پاس سارا کچھ موجود ہے. یہ سب ہمارے معجزات بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، اور یہ تصدیق بھی کرنے والے ہیں. تو ان پہ ہم نے ان کے طریقے پہ چلنا ہے نا. سب کچھ تو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے اور نہ جان سکتے ہیں، لیکن جتنا ہم نے کوشش کرتے مل کے ہم ڈسکس کر لیں تو یہ. باقی فائنل میں ایک بات ضرور بولوں گی کہ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں بھی مختلف رائے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں. اب وہی بات ہے کہ خالی رائے کو لے لیں، خود نہ تحقیق کریں، خود نہ پڑھیں، تو پھر تھوڑا سا کمی رہ جاتی ہے. تو ضرور جو جس میں کوئی شک شبہ ہو نا،
اس کے بارے میں ضرور، اس ٹاپک کے بارے میں میکسیمم سنیں، دونوں طرف کی رائے لیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آسان کرنا ہے نا اپنا سیکھنے کو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں طرف کی رائے سنیں، پھر لیکن سننے سے پہلے ایک کام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، سچے دل سے دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے اس کے بارے میں صحیح طرح سے علم نہیں ہے، اس والے دین کے حکم کے بارے میں، جو بھی ہے، کسی بھی عبادت کے بارے میں کوئی بھی، تو میری رہنمائی کر، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کس طرف والی بات کو مانوں۔ بالکل اپوزٹ رائے ہوتی ہے نا سم ٹائم، تو آپ دونوں کو سنیں دعا کر کے، بلکہ نفل پڑھ کے، اس کے بعد سنتے رہے، بہت سارے لوگوں کو سنیں، دو کو نہیں، ایک کو نہیں، بہت ساری، اور پڑھیں بھی، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے آپ کا سینہ کھولے گا، اور جو حق ہوگا وہ صحیح ہوگا، وہ آپ کو کلک کرے گا اور آپ عمل کریں گے۔ میرا تو تجربہ ہے، میں نے تو ہمیشہ ایسے کیا، اور پھر استخارہ بھی کرتے ہیں ہم، تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔